قیامت کا دن جب ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، جب ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، جب ہر شخص صرف نفسی نفسی پکارے گا، اس وقت اچانک ایک جانور تمہارے سامنے آئے گا، وہی جانور جسے تم نے اللہ کے لیے قربان کیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا سچ میں قربانی کا جانور جنت میں جائے گا؟ کیا وہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا یا صرف لوگوں کی کہانی ہے؟ آج ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اسی راز کو کھولنے والے ہیں۔ دوستوں، ہر سال لاکھوں مسلمان اللہ کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، کوئی بکرا، کوئی اونٹ، کوئی گائے۔ لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں قربانی صرف گوشت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور اسی لیے شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ انسان قربانی کی اصل روح کو سمجھ ہی نہ پائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا جانور قیامت کے دن سواری بنے گا، کچھ کہتے ہیں وہ جانور پل صراط پر مدد کرے گا، اور کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں قربانی کا جانور سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن کیا یہ باتیں واقعی قرآن اور حدیث ثابت ہیں یا پھر صرف سنی سنائی باتیں ہیں؟ آج کا ویڈیو اسی سچائی کو بیان کرے گا، لیکن اس سچائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچو دوستوں، اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون، پھر اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ تمہارے دل، تمہاری نیت، تمہارا اخلاص۔ یعنی قربانی اصل میں امتحان ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تھا، اور جب انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے قربانی کو ایک عظیم عبادت بنا دیا۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال، اگر اللہ کو صرف تقوی چاہیے تو پھر حدیث میں قربانی کے جانور کے بارے میں اتنی فضیلت کیوں آئی؟ کیوں کچھ علماء نے کہا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور خون کے ساتھ لائے جائے گا؟ کیا اس کا مطلب ہے وہ جانور دوبارہ زندہ ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو کیا وہ انسان کو جنت تک لے جائے گا؟ ہم حدیث میں دیکھیں گے جسے سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک ایسی حدیث جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے بارے میں ایسی بات فرمائی جو ہر مسلمان کو قربانی کی اصلی قدر سکھا دیتی ہے۔ بھائیوں، کہ اللہ کے نزدیک قربانی کا اصل مقصد گوشت یا خون نہیں بلکہ تقوی ہے۔ لیکن اب سب سے بہترین سوال اور سب سے مدعے والی سوال، کیا واقعی قربانی کا جانور قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور کیا ان کا انسان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس سوال کا جواب ایک مشہور حدیث میں ملتا ہے جسے سن کر صحابہ بھی قربانی کی اہمیت کو اور گہری سے سمجھنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھوروں کے ساتھ لائے جائے گا، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو بھائی، انسان سوچتا ہے کہ جانور ذبح ہو گیا، سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، تمہارا دیا ہوا ہر قطرہ، ہر سانس، ہر نشان اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور قیامت کے دن وہ سب دوبارہ لایا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث میں یہ ضرور آیا کہ جانور اپنے سینگ اور کھوروں کے ساتھ لایا جائے گا، لیکن کہیں بھی سیدھے لفظوں میں یہ نہیں آیا کہ وہ انسان کی سواری بنے گا یا سیدھی جنت میں لے جائے گا۔ یعنی بہت سی باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں ان میں سے کئی باتیں کمزور روایتوں یا عوامی کہانیوں پر مبنی ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کو ہمیشہ مضبوط دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ بھائیوں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ آج اگر ایک غریب انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی محنت کی کمائی سے ایک بکرا خریدتا ہے تو شاید دنیا اس کی قربانی کو بھول جائے، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنے نیک اعمال ڈھونڈ رہے ہوں گے تب یہ قربانی بھی ان کے اعمال میں موجود ہوگی، اور یہی حدیث کا اصل پیغام ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یعنی قربانی کا ایک ایک عمل اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، اور اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو اتنی عظیم عبادت قرار دیا۔ لیکن ایک اور سوال ابھی بھی باقی ہے، آخر اللہ قربانی کو اتنا پسند کیوں کرتا ہے؟ آخر ایک جانور کی قربانی میں ایسی کیا بات ہے جو انسان کو اللہ کا اتنا قریب کر دیتی ہے؟ اور کیا ہر قربانی مقبول ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کی قربانی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے؟ ہم جانیں گے وہ راز جو اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور شاید اسی وجہ سے ان کی قربانی صرف گوشت تک سیمت رہ جاتی ہے۔ بھائیوں، اب تک ہم جانا کہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں، بالوں اور کھوروں کے ساتھ لایا جائے گا، لیکن اب سب سے گہرا سوال، آخر اللہ کو قربانی اتنی پسند کیوں ہے؟ کیا صرف ایک جانور ذبح کر دینا ہی کافی ہے یا اللہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے؟ سوچئے، ایک طرف ایک امیر انسان ہے جس کے لیے لاکھوں روپے کی قربانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اور دوسری طرف ایک غریب انسان جو پورا سال پیسے جمع کرتا ہے، اپنی ضرورتیں روکتا ہے، صرف اسی لیے کہ اللہ کے لیے قربانی کر سکے۔ دونوں نے جانور ذبح کیا، لیکن کیا دونوں کی قربانی اللہ کے نزد ایک جیسی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ صرف جانور نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی کا اصل راز ہے تقوی، اخلاص، اللہ کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا، بالکل ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوچو دوستوں، ایک باپ جسے بڑھاپے میں بیٹا ملا اور پھر اللہ کے حکم آیا اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو، یہ عام امتحان نہیں تھا، یہ محبت کا امتحان تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا جواب دیا؟ قرآن میں اس طرح آتا ہے، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، نہ باپ پیچھے تھا نہ بیٹا، اور جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بھائیوں، قربانی اصل میں جانور کاٹنے کا نام نہیں، قربانی کا مطلب ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اپنی محبت کو اللہ کے نیچے لانا، اپنے نفس کو توڑنا۔ اسی لیے بہت لوگ جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، لیکن ان کی انا، تکبر، ریا، دکھاوا زندہ رہتا ہے، اور اسی قربانی صرف گوشت بن کر رہ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی اگر دل میں اخلاص نہیں تو شاید قربانی کا جانور ذبح ہو جائے گا لیکن قربانی مقبول نہ ہو۔ لیکن اب ایک اور حیرت انگیز سوال، کیا ہر قربانی اللہ قبول کرتا ہے؟ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن جائیں گے کہ ان کی قربانی ریجیکٹ یعنی قبول نہ کی جائے گی؟ اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو انسان کی قربانی کو برباد کر دیتی ہے؟ بھائیوں، ہر سال کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، گوشت تقسیم ہوتا ہے، لیکن ایک بہت خوفناک سوال ہے، کیا ہر قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے؟ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سمجھتے رہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے قربانی کی، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے کہ ان کا عمل قبول نہ کیا گیا ہو۔ قرآن میں اللہ نے دونوں بھائیوں کا واقعہ بیان کیا، دونوں نے قربانی پیش کی، لیکن ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ یہ واقعہ تھا حابیل اور قابیل کا۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مسئلہ جانور کا نہیں تھا، مسئلہ دل کا تھا۔ ایک نے اللہ کے لیے بہترین چیز دی اور دوسرے نے بس رسم نبھائی، اسی لیے ایک مقبول ہو گیا اور دوسرا رد کر دیا گیا۔ دوستوں، آج بھی بہت لوگ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی نام دکھانا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے سب سے مہنگا جانور میرا ہے۔ لیکن سوچو، اگر دل میں ریا ہو، تکبر ہو، دکھاوا ہو تو کیا اللہ کو ایسی قربانی پسند آئے گی؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی اگر نیت اللہ کے لیے نہیں تو ظاہری عمل کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ہاں،
ہو سکتا ہے ایک غریب انسان چھوٹا سا بکرا قربان کرے لیکن اس کی آنکھوں میں اخلاص ہو، اور ہو سکتا ہے ایک امیر انسان لاکھوں کا جانور لائے لیکن دل میں صرف ریا ہو، اور اللہ کے نزدیک غریب کی قربانی زیادہ عظیم ہو۔ دوستوں، قربانی ایک عید نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے، اور اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر انسان حرام کمائی سے قربانی کرے یا صرف شوق یعنی دکھاوے کے لیے کرے تو اس کا عمل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے کچھ خرچ کرو، یعنی اللہ پاک ہے اور پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ لیکن اب ایک بہت بڑا سوال، اگر کسی کی قربانی سچ میں قبول ہو جائے تو اس کو کیا ملے گا؟ کیا قربانی انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے؟ کیا قربانی قیامت کے دن انسان کو بچائے گی؟ اور کیا قربانی کا جانور واقعی انسان کے لیے گواہی دے گا؟ بھائیوں، اگر ایک انسان کی قربانی سچ میں اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا صرف ثواب یا اس سے بھی کچھ زیادہ؟ اور کیا قربانی قیامت کے دن انسان کے لیے رحمت بن سکتی ہے؟ آج ہم وہی سچ جانیں گے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں۔ سوچئے، ایک انسان نے اللہ کے لیے اپنی محنت کی کمائی خرچ کی، ایک جانور پالا، اس کی خدمت کی، پھر عید کے دن اللہ کا نام لے کر اسے قربان کر دیا۔ کیا اللہ ایسے عمل کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر جانور کے اون ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال پر بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سوچو دوستوں، ہم ایک بال کی قیمت بھی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ جانور کے ایک ایک بال پر بھی اجر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ لیکن یہاں ایک اور گہری بات سمجھیے، قربانی کا اصل انعام صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ قربانی انسان کو سکھاتی ہے اللہ کے لیے سیکریفائس کرنا، اپنی محبت کو کنٹرول کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، تکبر توڑنا، تقوی حاصل کرنا۔ اسی لیے قرآن صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ انسان کے اندر کے نفس کو کاٹنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یعنی جو انسان اللہ کی عبادت کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اور زیادہ روشن کر دیتا ہے۔ لیکن اب بھی ایک سوال رہ گیا، کیا قربانی کا جانور واقعی انسان کے حق میں گواہی دے گا؟ کیا وہ قیامت کے دن انسان کے عمل میں نظر آئے گا؟ اور وہ لوگ جو صرف دکھاوا کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اب ہم اس پورے ٹاپک سب سے پاورفل جانیں گے، ایک ایسی نصیحت جو شاید آپ کی قربانی کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ دوستوں، آج ہم نے قربانی کے بارے میں بہت کچھ جانا۔ ہم نے سنا کہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھوروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اللہ کو گوشت یا خون کی نہیں چاہیے بلکہ دل کا تقوی چاہیے۔ لیکن اب سب سے آخر اور سب سے امپورٹنٹ سوال، قیامت کے دن اصل میں کون سی قربانی انسان کے کام آئے گی؟ دوستوں، قیامت کا دن عام دن نہیں ہوگا، سورج سر کے بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے، ہر طرف خوف ہی خوف ہوگا۔ اس دن نہ پیسہ کام آئے گا، نہ شہرت، نہ دنیا کا رتبہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، مگر وہ شخص بچ جائے گا جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آیا۔ صاف دل یعنی اصل چیز، اور اگر قربانی نے انسان کے دل کو بدل دیا، اس میں اخلاص پیدا کر دیا، اللہ کی محبت پیدا کر دی، تو سمجھ لو اس کی قربانی مقبول ہو گئی۔ اب اصلی سوال پر آتے ہیں، کیا قربانی کے جانور سیدھا جنت میں جائے گا؟ دوستوں، قرآن اور حدیث میں اتنی بات ضرور ملتی ہے
ہے کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کا اجر انسان کو دے دیا جائے گا، لیکن یہ بات کہ جانور انسان کی سواری بنے گا، پل صراط پر لے جائے گا، سیدھا جنت میں ساتھ جائے گا، اس طرح کی باتیں صحیح حدیث اور دلیلوں سے واضح طور پر ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو وہی بات بیان کرنی چاہیے جو قرآن اور اوتھینٹک حدیث سے ثابت ہو۔ لیکن ایک بات یقین سے سمجھ لو، اللہ کے لیے کی گئی کوئی بھی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آج تم نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہی عمل تمہاری نجات کا سبب بن جائے۔ حدیث میں آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کو تمہارا جانور نہیں، تمہارا دل چاہیے، تمہارا اخلاص چاہیے، تمہاری فرما برداری چاہیے، بالکل ویسی ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی تھی۔ سوچو بھائیوں، اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو ٹال دیتے، اگر اسماعیل علیہ السلام ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے تو آج قربانی کی ایک عظیم سنت زندہ نہ ہوتی۔ اس لیے ہر عید الاضحیٰ پر صرف جانور قربان مت کرو، اپنا تکبر بھی قربان کرو، اپنی بری عادتیں بھی قربان کرو، اپنی گناہوں کو بھی قربان کرو اور اپنا دل اللہ کے حوالے کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو تو آج ہی نیت صاف کر لیجئے، اور اگر ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اسی دوسروں تک ضرور پہنچائیے، شاید آپ کی وجہ سے کسی کی قربانی مقبول ہو جائے۔